اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ جو آدمی اپنے بڑوں کو بڑا نہیں سمجھتا، اس کے چھوٹے بھی اس کو بڑا نہیں سمجھتے۔ جو اپنے بڑوں کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، دبانے کی کوشش کرتا ہے، تو معاشرے میں کبھی بھی بڑا نہیں بن سکتا، نہ اس کو کوئی کمال حاصل ہو سکتا ہے۔ اور جو آدمی اپنے اساتذہ اور اپنے والدین اور اپنے بڑوں کو پریشان کرتا ہے، وہ کیسے سکھ پا سکتا ہے؟ دنیا میں مشاہدہ کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے بڑوں کو پریشان کیا، اپنی جو ہے بزرگوں کو کچھ سمجھی نہیں ہے کہ ادب سے روگردانی کی، خدمت سے روگردانی کی، ان کو پریشان کیا، تو وہ باکمال ہو کر بھی بے کمال رہتے ہیں۔ وہ سب کو چوتے ہوئے بیکار نظر آتے ہیں۔ اس لیے دیکھا گیا ہے دنیا میں کہ جن لوگوں نے اپنے بڑوں کو بڑا سمجھا، ان کے سامنے پیچھے رہے اور ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، اگر وہ کمزور بھی ہیں، بے کمال بھی ہیں، تو اللہ پاک نے ان کو باکمال بنا دیا۔ شعر ہے کہ چند روز جو پامال ہو جاتے ہیں، انہیں اپنے بڑوں کے سامنے اپنے کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور اپنے بڑوں کو بڑا سمجھتے ہیں اور ان کے سامنے پیچھے رہتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں ہی کہا گیا ہے کہ چند روز جو پامال ہو جاتے ہیں، وہی تو باکمال ہو جاتے ہیں۔ اور جنہوں نے اپنے کو بڑا سمجھا اور اپنے کو باکمال سمجھا اور جن سے علم حاصل کیا، جن سے فن لیا، ان کو جو ہے کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے نقص نکالنے شروع کر دیے۔ تو اکثر دیکھا گیا کہ وہ بیکار ہو جاتے ہیں، اپنے فن سے جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور چاہے دنیا کا کام ہے، دین کا ہے، دنیا کے کام میں جس میں لگے ہوئے ہیں، جس فن میں وہ لگے ہوئے ہیں، اس فن میں ان کو مہارت حاصل نہیں ہوتی، اس فن میں ان کو کمال حاصل نہیں ہوتا۔ اور دین کے کاموں میں اگر کوئی لگا ہوا ہے تو اس نے اپنے مشائخ کو، اپنے اساتذہ کو اور اپنے بزرگوں کو کوئی سمجھا نہیں ہے، یا ان کو پریشان کیا اور اپنے کو بڑا سمجھا، تو دیکھا گیا پہلے تو ان سے اللہ پاک نے دین کا کام ہی نہیں لیا۔ اگر انہوں نے کام کیا بھی ہے تو اس کام کا جو نور ہوتا ہے وہ ان کو کیسے حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو ہے اپنے ماحول میں اللہ پاک نے جب کسی کو بڑا بنایا ہے تو اس کو بڑا سمجھا جائے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں تعلیم دی ہے کہ کوئی کسی قوم کا بڑا تمہارے پاس آ جائے تو اس کے ساتھ وہی بڑوں والا معاملہ کیا جائے، بادشاہ آ جائے تو بادشاہوں والا معاملہ کیا جائے۔
کسی کے مقام کو نہ گرایا جائے، جو کسی کا مقام ہے اسی پہ اس کو بٹھایا جائے اور اسی کے ساتھ اور اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے۔ ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے۔ تو جن سے جو ہے آدمی کچھ حاصل کرتا ہے، چاہے دنیا کا فن ہے یا دین کا علم ہے یا عمل سیکھتا ہے، تو ان کو جو ہے اپنا بڑا نہ سمجھا جائے۔ یہ تو بڑی جو ہے خسارے والا راستہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ امت کے بہت بڑے جو مقتدی ہیں انہوں نے بھی اس پہ عمل کیا ہے، تب بھی تو مقتدی بنے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے استاد حضرت امام حماد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے گھر اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں درمیان میں 7 گلیاں تھیں۔ تو ساری عمر جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استادوں کے گھر کی طرف پاؤں کر کے نہیں سوئے، تو اللہ نے کیسا مرتبہ عطا فرمایا۔ آج جو بڑے بڑے امام ہیں، ہم کتب میں پڑھتے ہیں جن کا نام وہ ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، کون کے شاگرد ہیں، اللہ پاک نے ان کو ایک شان بخشی۔ انہوں نے خود تو نہیں فرمایا لوگوں کو کہ مجھے اپنا امام سمجھو، مجھے امام اعظم کہو، اللہ نے دلوں کے اندر ان کی محبت ڈال دی، اور بڑے بڑے جو وقت کے امام ہیں، پیشوائے، انہوں نے ان کو اپنا امام سمجھا اور ان کو اپنا پیشوا سمجھا۔ تو یہ ہے کہ جب ہمارے بڑوں نے ایسا کیا ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ انسان مختلف فن میں لگا ہوتا ہے، یہ دین کے شعبے ہوتے ہیں، اس میں کوئی کسی کام میں لگا ہوا ہے، کوئی تعلیم کے شعبے میں ہے، کوئی تبلیغ کے شعبے میں کام کر رہا ہے، کوئی تالیف اور تصنیف کے شعبے میں کام کر رہا ہے، کوئی تقریر و تذکیر کے شعبے میں کام کر رہا ہے۔ تو تعلیم تو ہمیں یہ دی کہ سب کی قدر ہو اور سب جو ہے وہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ اگر ایک شعبے والے دوسرے شعبے والے کو حقیر سمجھیں گے تو ان کو معمولی سمجھیں گے، تو جس کام میں وہ لگے ہوئے ہیں اس کام کا ان کو نور حاصل نہیں ہو سکتا، اور اس میں ان کو کمال حاصل بھی نہیں ہوگا۔ بعض دفعہ تو آدمی کام کرتا ہے لیکن کام کی حقیقت سے محروم رہتا ہے، اس راستے کے نور سے محروم رہتا ہے۔ وہ یہی وجہ ہے کہ کسی کو گھٹیا سمجھا، دوسروں کو معمولی سمجھا، ان کی غیبت کی۔ تو یہ ہے دین کا کوئی شعبہ ہے وہ دین کا شعبہ ہے، جس میں وہ کام کر رہا ہے وہ بھی دین کا شعبہ ہے، دوسرا کو جس کام میں لگا ہے وہ بھی دین کا شعبہ ہے، تو سب دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب ایک راستے کے مسافر ہیں اور ایک راستے پہ چل رہے ہیں، یعنی دین والے راستے پہ۔ سب کی منزل اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے جو میں کام کر رہا ہوں اخلاص کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ اور صحیح طریقے کے ساتھ اس کو کروں، اور دوسرے کا جتنا ہو سکے
اس کا تعامل، اس کے ساتھ تعامل کرنا چاہیے، اور کچھ نہیں ہو سکتا تو ان کے لیے دعا کر دی جائے۔ جو دعا کرنے والا ہے وہ بھی کام میں شامل ہے۔ دین کا کام تو ایسا ہے کہ جو دین کے کام کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، دین والوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کو بھی محروم نہیں فرماتے۔ اور یہ ایسا کام ہے کہ کوئی دین کا کام کرنے والوں کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ ہی جاتا ہے، جیسے ذکر کی مجلس میں کوئی ویسی آ کے بیٹھ گیا، تو جب وہ اٹھے گا جائے گا تو اللہ جل جلالہ جو ذکر والوں کو انعام عطا فرمایا کہ بخشش فرما دی، ایسے ہی اس کی بھی بخشش فرما دیتے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک اہل ذکر کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اور ان کے پاس بیٹھنے والے کو جو ہے انعام دیتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم القوم لا یشکو بہم جلیسہم، کہ یہ ایسے لوگ ہیں ذکر کرنے والے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا محروم نہیں ہو سکتا۔ جو ان کے پاس آ کر ویسے بیٹھا میں نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ اس لیے اللہ پاک کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری امت کو جو دین کے کام میں لگایا ہے، کوئی دین کا کام کر رہا ہے، کوئی ان کا معاون بنا ہوا ہے، کوئی ان کے لیے دعا کر رہا ہے، کوئی ان کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، تو پوری امت جو ہے اس کام میں لگی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لگا کر گئے ہیں۔ یہ دین کا کام ساری امت کا کام ہے۔ جیسے کسی شعبے میں بھی جو ہے وہ کوئی کام مختلف حصوں میں کرتا ہے تو ایک ہی شعبہ کہلواتا ہے، تو جو چوکیدار ہوتا ہے وہ بھی اسی شعبے کا ملازم ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے امت پوری اس کام میں لگی رہے، اور کوئی دین کے کام کرنے والے ہوں اور کچھ جو ہے کرانے والے ہوں، اور کچھ جو ہے ان کے معاون ہوں اور ان کے لیے دعا کر رہے ہوں، کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں، تو ساری امت جو ہے اس کام میں سمجھی جائے گی کہ یہ سارے جو ہے دین کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔